علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید۔ خداوند متعال سے دعا گو پروردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، وہ رزق ہو، صحت ہو، اولاد ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بھی برائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ سب لوگ، مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، یہ دن کیسے گزر رہے ہیں، کس طرح سے ہم گزار رہے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنا رہے ہیں، صبر کو بڑھا رہے ہیں اور شکر کو بڑھا رہے ہیں۔ زندگی میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ٹائم آتا ہے انسان پہ کہ انسان کے دل کو اگر کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو اس وقت پھر ہمیں صبر بھی کرنا ہے اور احساس کرنا ہے۔ میں اکثر جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو میں اپنے دل کو یہ کہتی ہوں کہ کسی نے جب تھوڑا سا اچھا کیا ہو نا تو اس اچھے کو یاد رکھنا چاہیے اور برے کو بھول جانا چاہیے۔ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے اتنے ریلیشنز کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے خراب ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے تمہیں بلایا تم نہیں آئے، میں نے تمہیں فون کیا تم نے کال بیک نہیں کی، میں نے تمہیں مدد کے لیے پکارا تم نے میری مدد نہیں کی، میں نے یہ کیا۔ تو یہ چیزیں ہماری ذہنوں میں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے بلایا وہ نہیں آئے تو کوئی مجبوری ہوگی، میں نے مدد کے لیے کہا وہ نہیں کر سکے تو ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوگا جو بھی میں نے مدد کے لیے، چاہے وقت مانگا، چاہے پیسہ مانگا یا کچھ بھی۔ یہ پازیٹیوٹی جو انسان کے اندر کی ہے نا، یہ آپ یقین کریں کہ بہت مددگار ہوتی ہے۔ ہاں، احساس ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اگر کوئی ایسے کرے دل نہیں دکھتا، لیکن اس کو نا اس بات سے تسلی دیں کہ پروردگار تو بس مجھے تو معاف کر دے اور مجھے بھی یہ طاقت دے کہ میں درگزر کر معاف کرنا۔ میں سمجھتی ہوں انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، درگزر کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ خدا ہی کی ذات کو زیب دیتا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں معاف کر دے، کیونکہ معاف کرنے والی ذات بھی خدا کی ہے اور وہی کر سکتا ہے۔ ہم درگزر کریں اچھا اخلاق کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہمارے آپس کے تعلقات کو خراب کر سکتی ہے، اسپیشلی بہن بھائی کے تعلقات کو، کیونکہ بہن بھائیوں کے میں نے جب فیملیز میں ڈفرینسز دیکھتی ہوں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ملتے نہیں ہیں، آپ یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کتنی سی زندگی ہے اور بہن بھائی اتنا خوبصورت رشتہ، اتنا بہترین رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ کرامات امام علی رضا علیہ السلام، اور اس خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے جوائن ان کیا ہے بہت بہترین انداز سے اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کا سبب بنتی مولا سلامت رکھے ذاکر اہل بیت زہرا علی موسوی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام سننے والوں کو بالخصوص امام عصر کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے دن کا آغاز، اپنی صبح کا آغاز کیا ہوگا۔ اور آپ نے انشاءاللہ بہترین بات کری اور بہت خوبصورت بات کری، درگزر کی، اور میں سن رہی تھی کافی مسئلے مسائل اس سے آج کل ریلیٹڈ لوگوں کی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی چیز کو امام علی رضا سے بھی ہم کوٹ کریں گے۔ اور بھائی بہن کا رشتہ اور ہر رشتہ ہمارا خوبصورت ہے، چاہے باپ اور بیٹی کا رشتہ ہو، بھائی بہن کو، ایک عورت کو نا رشتے کی خوبصورتی میں دیکھا گیا ہے۔ اگر آپ کیا بات دیکھنا چاہیں تو جو رشتے ہیں ہمارے پاس
اور اس کی بہترین مثال اگر ہم ان ہستیوں کا ذکر سے، ان کے گھر سے، ان کے در سے لیں، تو ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت خوبصورت رشتہ، جیسے رسول خدا اور جناب فاطمۃ الزہرا کا رشتہ تھا، جیسے امام حسین اور بی بی سکینہ کا رشتہ تھا، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دوسرے رشتے کو دیکھنا چاہیں تو ایک میاں بیوی کا رشتہ، جیسے رسول خدا اور جناب خدیجہ کا تھا، جیسے مولا علی اور بی بی فاطمہ کا تھا، جیسے امام حسین اور بی بی رباب کا تھا، کہ وہ بی بی اپنے والی کے لاشے کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، سن لینا آسان، کہہ دینا آسان، لیکن عرب کی گرمی ہے۔ اور کتنے ایسی جگہوں سے جس بی بی گزری ہیں، اور جب واپس مدینے آئی ہیں تو ابو حمزہ سنبھالی والا کے گھر گئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ سینے خانہ میں ایک کنیز ہے جہاں دھوپ ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ واپس امام سے ملاقات کر کے کچھ گھنٹوں بعد آئے تو دیکھا دھوپ جس طرف چلی گئی ہے بی بی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ واپس قدموں سے پلٹے امام کی بارگاہ میں اور امام سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کسی کنیز کو سزا دی ہوئی ہے؟ تو امام پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو چادر میں ہے، اور جہاں جہاں دھوپ ہے وہاں وہ بی بی موجود ہے، کہا وہ میری ماں، میرے بابا کے لاشے کو پہ کھڑی ہو کے بی بی نے، یعنی یہ خوبصورتی ہے رشتے کی۔ اگر آپ رشتے کی خوبصورتی دیکھیں، اور پھر جس طرح آپ نے بہن بھائی کے رشتے کو کہا، تو اس کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں بہن بھائی کے رشتے کی، تو وہ خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے نکاح میں، نکاح سمجھے ایک عورت کی زندگی کا ایک سب سے اہم اور خوبصورت چیپٹر ہے، وہاں بی بی نے شرط رکھی تھی کہ میرا بھائی اگر مدینہ چھوڑے، تو بی بی نے شرط رکھی تھی میں اپنے بھائی کے ہمراہ جاؤں گی۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت رشتہ تھا جناب زینب اور امام حسین کا۔ اور اگر آپ اس خوبصورتی کو اور دیکھنا چاہیں تو 70 قدم کے فاصلے سے آج ٹلہ زینبیہ پہ جب میں اور آپ جاتے ہیں تو دیکھتے 70 قدم کا وہ فاصلہ آتا، لیکن بی بی نے وہ کیا ہمت، کیا حوصلہ دکھایا۔ اور اسی طرح ایک بہن اور بھائی کا رشتہ اور خوبصورت ہے، جیسے بی بی معصومہ قم اور امام علی رضا، کہ کیا محبت تھی بی بی معصومہ قم کے دل میں اپنے بھائی کو لے کر۔ تو آج ہم امام علی رضا کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ امام علی رضا کی ایک چیپٹر، جیسے آپ نے کہا کرامات امام علی رضا، یعنی ہر امام، کرامات، معجزات۔ اگر آپ امام کی زندگی پہ جا کے دیکھیں تو امام کا نام علی ہے اور امام کا لقب ہے رضا۔ اگر آپ رضا کو جا کے اس کے عنوان کو کھولیں تو امام حسین نے کربلا کے بن میں سید الشہداء نے کہا تھا رضن بقضائک و تسلیم لامر، یعنی اگر آپ سید الشہداء کے جملے کا مصداق دیکھنا چاہیں تو آپ کو سید الشہداء کے جملے کا مصداق امام علی رضا نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ سبحان ہوتے اللہ۔ ہیں جو اپنے نام کے آگے رضی اللہ لگاتے ہیں، جن کو شاید یہ امید ہو کہ اللہ شاید ان سے راضی، لیکن کچھ اللہ کے یہاں سے رضا لے کر آتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں رزن بر رضا رہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہے، یعنی بی بی کا ایک لقب تھا راضیہ اور ایک لقب تھا مرضیہ، یعنی سبحان جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی، اور انہی کا 8واں بیٹا رضا قرار پایا، یعنی امام علی رضا کا نام علی ہے لیکن لقب رضا ہے۔ اسی طرح امام کے مختلف القابات، مختلف لقب موجود ہیں، جس میں سے امام کا امام علی رضا کا ایک لقب ہے عالم آل محمد۔ اچھا، عالم آل محمد کی اگر میں اس کو کھولنے سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ عالم آل محمد یعنی اس گھرانے میں امام علی رضا کو عالم آل محمد کہا جا رہا ہے، یعنی یہ وہ گھر ہے جہاں علم لدونی کے مالک رہتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تم سے جدا نہ ہو جاؤں، یعنی علم لدونی کے مالک جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی عالم آل محمد قرار پایا تو امام علی رضا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کوئی خوبصورت پیدا ہو جائے، جس کی آنکھیں خوبصورت ہیں، چہرہ خوبصورت ہے، جب خوبصورتی کے اس جمال پہ پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ پورے خاندان میں حسین ہے، پورے خاندان میں خوبصورت ہے، لیکن یہ وہ گھرانہ تھا جہاں رسول خدا سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ وہ کہہ رہے کہ علی تم ایسے ہو جیسے چمکتا ہوا چاند۔ اور اگر آپ دیکھیں تو مولا علی کے بیٹے حسن حسین، حسن حسین کا اگر آپ دیکھیں یہ لفظ نکلا ہے حسن، حسن حسین کو ملائیں تو حسن کا مرتکب قرار پاتے ہیں، یعنی یہ وہ، لیکن اس میں بھی کوئی قمر بنی ہاشم قرار پائے،
اس سبحان میں بھی اللہ۔ کوئی قمر بنی ہاشم کسی کو کہا جائے، جس کسی کا لقب قمر بنی ہاشم ہو، یعنی یہ خود اتنے خوبصورت کہ ایسے ایسے اگر آپ جا کے صفات پڑھیں، عقل حیران ہو جاتی، لیکن اس میں بھی کوئی قمر بنی ہاشم ہو۔ اسی طرح امام علی رضا جو عالم آل محمد ہیں، عالم آل محمد یعنی جو علم لدونی کے مالک ہیں، علم لدونی رکھتے ہیں، اس میں کوئی عالم آل محمد ہو۔ امام کو عالم آل محمد اس لیے کہا گیا کہ امام کے زمانے میں مناظروں کی جو تعداد تھی جو مامون رشید نے رکھی تھی امام کے مرتبے کو، امام کی بلندی کو گرانے کے لیے، تو امام کے سامنے جتنے بھی لوگ آتے تھے امام سے مناظرے کرتے تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ امام کی مناظرے کی وجہ سے امام کے قریب ہوتے چلے جاتے تھے۔ ایک شخص ہے جو امام کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، امام سے مناظرے کر رہا ہے، امام سے مناظرے میں لگا ہوا ہے، ایک ایسا وقت آیا امام اپنی جگہ سے اٹھے اور جانے لگے، لوگ پلٹ کے کہتے بھی تو مناظرہ جاری ہے، امام کہتے ہیں کہ اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وہ شخص پلٹ کے کہتا ہے کہ آپ سے گفتگو کرتے کرتے میرا دل سافٹ ہونے لگا، میرا دل نرم پڑنے لگا، میرا دل میں آپ کی ایک محبت محسوس کرنے لگی، میرا دل چاہتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا دل چاہتا ہے کہ مسلسل گفتگو رہے، کیونکہ ان کے الفاظ آپ کے دل پر ایسے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں کہ مسلسل گفتگو رہے۔ تو کہتے میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے گفتگو کروں اور آپ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں۔ جب امام نماز پڑھ کے واپس آئے تو اس وقت اس شخص کی حالت ایسی تھی کہ وہ امام کے قریب آیا اور اس نے دین اسلام قبول کر لیا۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیے تو جتنے بھی فرقے سبحان اللہ۔ موجود ہیں شیعت میں، جتنے بھی فرقے موجود ہیں وہ آٹھویں امام سے پہلے کے فرقے ہیں۔ اب جتنے بھی فرقے آٹھویں امام کے بعد آئے جو آٹھویں کو مانتے ہیں وہ بارہویں امام خود بخود پہنچتے چلے گئے۔ یعنی امام کا ایک لقب آل محمد اس لیے ہے، اور امام کا ایک لقب ہے، امام کا ایک لقب ہے رؤوف۔ اللہ کے 99 نام ہے، اس میں سے اللہ کا ایک سبحان نام اللہ۔ رؤوف ہے۔ رسول خدا کے لیے سورہ توبہ میں اللہ نے رؤوف و رحیم کا الفاظ استعمال کیا ہے، یعنی سبحان اللہ کو رؤوف کہا گیا، اس کے بعد رسول اللہ کو رؤوف کہا گیا، اور اس کے بعد امام علی رضا کو رؤوف کہا گیا۔ سبحان رؤوف کے اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ رؤوف کہتے ہیں نرم، نرم دل، مہربان۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی ذات سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ پھر اللہ نے اپنے رسول کے لیے سورہ توبہ میں کہا یہ رؤوف اور رحیم ہے۔ رسول خدا سے زیادہ مہربان کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر رسول خدا کے بعد امام علی رضا کو رؤوف کہا گیا، مہربان کہا گیا۔ یعنی ایسے رؤوف اور مہربان ہیں امام کہ جب امام کا روضہ بنایا جا رہا تھا اور شیخ بہائی اس میں شامل تھے، تو جب امام کے روضے کا دروازہ بنایا جا رہا تھا تو شیخ بہائی نے مزدور کو ایک تعویذ دی اور تعویذ دینے کے بعد کہا کہ جب دروازہ بنانے لگو تو اس میں تعویذ رکھ دو۔ دروازہ تیار ہوا، شیخ بہائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ مزدور آیا اور وہ تعویذ واپس کر دیا۔ شیخ بہائی نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جب دروازہ بنانے لگو تو اس میں تعویذ رکھ دو، اور تم مجھے دروازہ بنانے کے بعد کہہ رہے ہو اور آ کر وہ تعویذ واپس کر رہے ہو۔ تو وہ مزدور کہتا ہے کہ میں نے ارادہ رکھا تھا کہ میں اس تعویذ کو دروازے کی تعمیر کرتے وقت اس دروازے میں رکھ دوں گا، لیکن ایک رات پہلے جب میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ امام آئے ہیں اور امام آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں امام علی رضا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس تعویذ کو میرے دروازے میں نہیں رکھنا۔ جب یہ بات شیخ بھائی نے سنی تو ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہوئے، شیخ بھائی رونے لگے۔ تو وہ پلٹ کے پوچھتا ہے آپ رو کیوں رہے؟ وہ کہتے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس تعویذ کو میں کیا رکھا تھا، اس تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ میں نے اس تعویذ میں لکھا تھا کہ جتنے بھی حلال زادے ہیں وہ صرف اس دروازے سے داخل ہو۔ لیکن امام اتنے زیادہ رؤوف و مہربان ہیں کہ امام سبحان چاہتے ہیں کہ اللہ۔ ہر کوئی ان کی جانب کھنچا چلا آئے، اور کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی ان کی جانب کھنچا چلا آئے، امام خود کہتے ہیں جو ہم سے آ کے جڑ گیا وہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ڈاکو ہے، اس کا کام یہ تھا کہ کیونکہ جو جتنے زیادہ گناہ کرتا ہے اس کا دل اتنا ہی سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ڈاکو ہے، وہ رستے میں بیٹھتا تھا، جتنے بھی زائر آتے تھے ان کو لوٹتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا وہ چھین لیتا تھا اور زائر چلے جاتے، تو وہ یہ بھی لحاظ نہیں کرتا تھا کہ یہ امام کے زائر ہیں۔
بس ایک کارواں آیا ہے اور اس کو لوٹ رہا ہے، تو اس میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کہیں دیکھا ہے، اور پھر بہت سوچنے کے بعد کہتا ہے میں نے تو تمہیں حالت خواب میں دیکھا ہے کہ امام علی رضا تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری طرف آؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے اپنے چند پیسے اور اپنا چند مال بچانے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے تم میرا سب کچھ لے لو، میں جھوٹ اور امام سے منسوب کر کے جھوٹ کیوں کہوں گا؟ وہ چلا گیا، پھر دوسرا قافلہ آیا، پھر اس نے لوٹا، اس میں ایک عالم دین تھے، ایک مولانا تھے، وہ اس کے قریب آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے امام علی رضا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے پھر اس بات کو نظر انداز کر دی۔ یہ چیز اس کے ساتھ کئی دفعہ ہوئی، تو پھر اس نے اپنے اہل خانہ کو آ کے کہا کہ میں تو گناہ گار ہوں، نہ جانے کتنوں کو لوٹا ہے، کیا کچھ گناہ نہیں کیے ہیں، امام مجھے کیوں بلا رہے ہیں، امام مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ بس یہ واقعات بڑھتے چلے گئے، پھر اس کے دل میں خیال آیا، اس کے اہل خانہ نے کہا کہ جب امام بلا رہے ہیں تو ایک بار جا کے دیکھ لو۔ اس نے بڑی ہمت جوڑی کہ امام کا مقابلہ، امام کا سامنا میں کیسے کروں گا، امام کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ بس جس دن اپنے گھر سے نکل رہا تھا رونے لگا کہ امام کے سامنے میں کیسے جاؤں گا، اور جب وہ مشہد پہنچا ہے تو مشہد پہنچ کے رونے لگا، دل میں خیال آیا جاؤں یا نہ جاؤں، امام کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور جب حرم پہنچا تو حرم کے باہر کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، امام کا سامنا میں کیسے کروں گا۔ اور جب وہ حرم کے اندر گیا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ امام زری کے اندر موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی۔ یہ پلٹ کر کہتا ہے مولا میں بہت گنہگار تھا، میں سوچ رہا تھا میں آؤں تو کیسے آؤں، میں کس طرح آؤں۔ تو امام پلٹ کر یہ اس سے کہتے کہ ہم نے تمہیں بلایا تھا، ہم چاہ رہے تھے تم ہمارے قریب آؤ۔ اور جب اس نے یہ سب کچھ سنا تو اس نے اپنے دل سے امام سے توبہ کری، اور توبہ کرنے کے بعد امام سے کہتے کہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ میں چاہتا ہوں میرے وہ تمام گناہ معاف ہو جائے، مجھے آپ اپنی خدمت میں قبول کر لیجئے۔ یعنی اس کے بعد وہ امام کے روضے میں ایز اے خادم کام کرنے لگا۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا رحیم، اتنا مہربان، اتنا رعوف ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو جو واقعی امام سے جڑتا ہے وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح امام کا ایک لقب ہے امام ضامن۔ اچھا، ہمارا ایک ٹرینڈ بھی ہے، جب ہم حالت سفر میں جاتے ہیں تو ہمارے بازو پہ ایک ضامن باندھا جاتا ہے اور ہم امام کی ضمانت میں خود کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ واقعاً اتنا اسٹرانگ بلیف ہے ہمارا کہ ہم واقعاً جب تک وہ ہمارے بازو پہ بندھا ہوتا ہے ہمیں دنیا کی کوئی پریشانی نہیں لگتی کہ ہم پریشان ہو سکیں، ہمارا سفر سکون کا گزرتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں اتنا اسٹرانگ بلیف ہے۔ اور یہ امام ضامن ہے کس کا لقب؟ امام ضامن یعنی امام علی رضا کو کہا جاتا ہے، یعنی ضامن آہو۔ اگر آپ آہو کو سمجھنا چاہیں تو آہو کہتے ہیں ایک ہرن کو، ایک ہرنی کو۔ یعنی امام ایک رستے سے گزر رہے تھے، ایک شکاری ہرنی کو لیے چلا جا رہا تھا۔ ہرنی نے اپنی زبان میں امام کو دیکھا، سلام کیا اور امام سے گفتگو کری ہے۔ وہ شکاری اس سارے منظر کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا ہے، اور جب امام اس کے قریب گئے، امام کہتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں، اس کو چھوڑ دو، یہ واپس آئے گی۔ تو شکاری کہتا ہے کہ میں کس طرح اس بات کو مانوں؟ تو امام کہتے ہیں میں امام ہوں اور میں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ ہرنی واپس کے وہ شکاری امام سے کہتا ہے کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ اس کے بچے ہیں، اب وہ بھوک سے نڈھال ہے، ان کے کھانے کا وقت ہے، یہ دودھ پلانے جا رہی ہے اور یہ واپس آئے گی، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جب امام ضامن باندھتے ہیں تو ہم ضمانت میں ہیں، اور کس کی ضمانت میں؟ امام کی ضمانت میں ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ جس کی ضمانت امام لے لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی طرح امام کا ایک لقب ہے، امام کو کریم کہا گیا ہے۔ اگر آپ پھر وہی بات کہ اگر آپ دیکھیں تو اس گھرانے میں ہر کوئی کریم ہے، اور امام کی بہن کا مخصوص لقب کریمہ اہل بیت ہے۔ امام حسن کو بھی کریم کہا گیا، اسی طرح امام علی رضا کے لیے بھی کریم کا
استعمال ہوا ہے کریم، یعنی جس کو خدا نے بلندی عطا کر دی، جس کی روح کو بلندی عطا کر دی۔ اگر آپ امام علی رضا کی کرامات کی جانب نگاہ ڈالیں اور امام علی رضا کی کرامات کو دیکھیں، اچھا کرامات جو ہوتی ہیں ان کی خدا نے جو اہل کرامات لوگ رکھے ہیں، کیونکہ دنیا سوال کرتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اہل کرامات کون ہیں، تو خدا نے جو اہل کرامات لوگ رکھے، خدا نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں۔ یہاں 4 نشانیوں کو ہم ذکر کریں کہ جو اہل کرامات کے لیے نشانیاں ہیں، ان میں سے 4 نشانی۔ پہلی نشانی یہ کہ جو اہل کرامات لوگ موجود ہیں، وہ دوسرے کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ یعنی اہل کرامات جو وہ لوگ ہیں دوسرے کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی خوبصورت مثال یہی گھرانہ نظر آئے گا کہ امام علی رضا کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میں تجارت کی غرض سے آپ کے شہر میں آیا تھا، اب نہ جب میں یہاں آیا تو تجارت تو نہیں ہو سکی، لیکن جو مال میں لے کر اپنے ساتھ آیا تھا، یہاں میں رہا ہوں وہ ختم ہو گیا۔ اب میں اپنے وطن اپنے شہر واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے کہ میں اپنے وطن یا شہر واپس جا سکوں۔ تو امام نے اس کی بات کو سنا، آپ امام اپنے حجرے میں چلے گئے۔ جب امام حجرے سے باہر آئے ہیں تو امام ایک دروازے کے پیچھے چلے گئے، وہاں سے امام اس شخص کو آواز دے رہے ہیں کہ وہ یہاں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے جی مولا میں یہیں موجود ہوں۔ امام نے دروازے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کو نکالا اور اس ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کہہ لے تھیلی موجود تھی جس میں کچھ درہم و دینار موجود تھے، امام نے اس کو دیے۔ تو امام کو کہتا ہے کہ آپ دروازے کے پیچھے سے دے رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ میں چاہتا نہیں تاکہ تو جب میں تجھے دوں تو تیرے چہرے پہ کوئی شرمندگی ہو، میں وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یعنی یہ امام کا جو کہہ لیں کہ اتنا خوبصورت ایک جذبہ ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اگر ہم کسی کو 5 پاؤنڈ بھی ڈونیٹ کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے دوست احباب سرکل گیدرنگ فیملی سب کو پتہ چل جائے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو ایک ہاتھ سے نیکی کرتی تھی، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں سبحان ہوتی تھی، اور اللہ، ہم نے اپنے سبحان اندر یہ اللہ، حوصلہ کرنا ہے کہ اگر خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، چاہے ہم فائنینشلی آ سکیں، چاہے مورلی اس سے سپورٹ کر سکیں، یہ اللہ اور ہمارا ہی معاملہ رہنا چاہیے۔ اگر آپ یہ سبحان کر اللہ، کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں، صدقہ کر لیں، لوگوں کی مدد کر لیں، خیرات دے دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی بینیفٹس، اس کی جو افادیت اپنی زندگی میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو اس طرح کریں جس طرح یہ کرنے کا حق ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ اور دوسری جو نشانی ہے اہل کرامت لوگوں کی، اس میں دوسری نشانی یہ ہے کہ جو اہل کرامات لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کو کم ملے یا زیادہ ملے، وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اہل کرامت جو سبحان لوگ ہوتے ہیں، اچھا اسی کے ایک اپوزٹ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سب کچھ مل جائے لیکن ان کا شکوہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جن کی ناشکری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اہل کرامات وہ ہیں جو خدا کے عطا کرنے پہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی راضی بر رضا رہتے ہیں، ہر حال میں خدا سے راضی ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ایک شخص تھا، اچھا ہمارے یہاں اگر آپ اس چیز پہ توجہ دیں، جتنی نعمتیں ہیں اتنی ہی نعمتوں کا اسراف بھی موجود ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا، اس نے آدھا سیب کھایا اور آدھا پھینک دیا۔ امام علی رضا اس کی جانب متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد امام کہتے ہیں کہ تم نے اس کو کیوں پھینکا؟ تو پلٹ کے کہتا ہے کہ بس میں اس سے زیادہ کھا نہیں سکتا تھا، مجھے اتنی ہی بھوک تھی۔ تو امام اسے پلٹ کے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ اسراف کرنا نہیں چاہیے تھا۔ یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ تو اس چیز کو اسلام نے پسند نہیں کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے اور جس کا استعمال آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی ضرورت مند کے اس میں آ جائے، اس کا اسراف، اس کو پھینکنا، اس کو ضیاع کرنا، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہی چیز امام نے پسند نہیں کری، یعنی جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس پہ آپ
شکر ادا کروں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا استعمال میں نہیں ہے، یہ اضافی ہے، تو یہ خدا کی راہ میں دیجیے۔ خدا اس کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کو اس کو ضائع کرنا، اور آج ہمارے درمیان اگر ایک چیز دیکھی جائے تو ہمارے یہاں درمیان حسد کا فیکٹر ہے، جیلسی کا فیکٹر ہے، کہ ہم چیز ضائع کر دیں گے لیکن کسی ضرورت مند کو، کسی ڈیزرونگ کو نہیں دیں گے، یہ سوچ صحیح کے بات ہے. کہ یہ ہماری تھی، یہ اس کے پاس نہ چلی جائے نا۔ لیکن امام اس چیز کو ناپسند کرتے، امام کہتے اسراف نہیں کرو، اگر چیز تمہارے استعمال میں نہیں ہے، اگر وہ ضائع ہو رہی ہے تو اس کو کسی دوسرے کے حوالے کر دو جو اس کا ضرورت مند ہے۔ تو یہ اہل کرامت کی دوسری نشانی تھی۔ اہل کرامت کی تیسری نشانی یہ ہے جو بیان کی گئی ہے کہ جب اہل کرامت لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کی ضرورت کو سننے سے پہلے اس کی درخواست کو پورا کر دیتے ہیں، یعنی اس کی ضرورت کو سننے سے پہلے اس کی درخواست کو پورا کر دیتے ہیں۔ امام حسن ارشاد فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ اہل کرامت کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کے پاس آتا ہے تو اس کے دستے سوال کرنے سے پہلے، اس کے کچھ مانگنے سے پہلے سبحان اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اور اگر آپ دیکھیں تو کتنے ایسے واقعات موجود ہیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے اور آپ کے صرف ذہنوں میں ہوتی ہیں، سوچوں میں ہوتی ہیں، خیالوں میں ہوتی ہیں، شاید وہ دعا بھی ہمارے لبوں پہ نہیں آتی ہے لیکن وہ چیزیں ہماری پوری ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو میں اور آپ جس گھرانے میں بیٹھے ہیں، یہاں ہر کوئی کریم ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کا وہ جملہ، بہت خوبصورت جملہ، صرف کرامت یا کریم صرف ایک امام کے لیے مخصوص نہیں، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ امام عالم آل محمد ہے، لیکن یہ وہ گھرانہ جہاں جو علم لدونی کا مالک ہے۔ اسی طرح امام کریم ہے، امام کی جو خواہر ہے، جو بہن ہے، وہ کریمہ اہل بیت ہے، اور امام حسن کے لیے بھی کریم کا لقب استعمال ہوا، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے۔ جب زیارت جامع کبیرہ میں اور آپ جا کے اس کو پڑھتے ہیں تو زیارت جامع کبیرہ کا یہ جملہ میں اور آپ ادا کرتے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں کریم ہونا ان کا سبحان اصول ہے، جہاں کریم ہونا ان کی بنیاد ہے۔ یعنی اس سبحان گھرانے میں ہر ایک کی اگر آپ جا کے بات کریں، اسی طرح امام کے جو اہل کرامت لوگ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے، اس کی چوتھی نشانی یہ ہے، اہل کرامت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی کی غلطی کو دیکھتے ہیں، کسی کے گناہ کو دیکھتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز بھی اس بات سے کیا کہ ہمیں نظر انداز کر دینا چاہیے، ہمیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے انسان کسی مجبوری میں ہو، لیکن اگر ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد یہ نظر آ رہا ہے، کہا جاتا ہے خدا ستار العیوب ہے، لوگوں کے گناہ کو چھپانے والا ہے، اس کی پردہ پوشی کرنے والا سبحان ہے۔ اگر آپ امام کی زندگیوں پہ جا کے دیکھیں، ایک شخص تھا بہت گنہگار تھا، مجلس اعضا میں آیا اور امام کی مصیبت کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے اس کی طرف بڑی اس سے دیکھا، یہ تو گنہگار ہے اور گریہ اس طرح کر رہا ہے۔ وہ تو اٹھ کے مجلس سے چلا گیا، جس کے دل میں خیال آیا تھا جب وہ سویا تو اس نے حالت بستر پہ جو خواب دیکھا، اس نے خواب دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں اور امام اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں اسے گناہ گار کہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تو اس نے پلٹ کر کہا مولا وہ تو گناہ گار تھا۔ امام نے کہا کہ وہ آیا تھا، اس نے ہماری مصیبت پہ گریہ کیا، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو جب اس کے رخسار پہ بہ رہے تھے، خدا نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان یعنی ہم اس در سے سبحان جڑے ہوئے جو آخری لمحے میں ان کے در پر آ جائے، وہ حر سے حر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ سبحان تو اہل کرامت کی نشانیوں میں نشانی یہ کہ وہ غلطی کو، کسی کے گناہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ اہل کرامات کی نشانیاں تھیں۔ اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو انہی تمام نشانیوں سے اگر آپ امام علی رضا کی کرامات کو دیکھنا چاہیں تو کتنے ایسے واقعات، کتنے ایسی چیزیں جو میرے اور آپ کے درمیان موجود ہیں کہ امام وہ ہیں کہ جب کوئی ان کے پاس آتا تھا، جب کوئی سوچ لیتا تھا کہ میں مشکل میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری مشکل رسائی ہو، میری مشکل کشائی ہو، میرا رستہ آسان ہو، کیونکہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی سہارا اسے مل جائے اور جب کوئی اسے آ کے اس اندھیروں سے نکال دے اور اسے روشنی کی جانب لے کر آئے، تو اگر وہ انہی ہستیوں کی جانب توجہ کرے
کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کو کسی نے دیوار سے لگا دیا ہے، اب کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، ساری جانب اندھیرا ہے۔ ایک شخص ہے، بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اپ اینڈ ڈاؤنس از اے پارٹ آف لائف، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی آسانی ہے کبھی مشکل ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں جتنے لوگ موجود ہیں، ہر ایک کی ڈفرینٹ کہانی ہے، ڈفرینٹ اسٹوری ہے، کسی کی زندگی اسموتھ کبھی چلی نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جب سے پیدا ہوا اور جب سے دنیا سے گیا میری زندگی بہت آسان تھی، بہت اسموتھ تھی، نہیں، کسی کی زندگی میں کوئی اتار ہے، کسی کی زندگی میں کوئی چڑھاؤ ہے۔ جب آپ لوگوں کی کہانیاں، ان کی اسٹوری سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔ تو وہ شخص بزنس مین تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، تجارت کرتا تھا، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا، اس کا بزنس سمجھے لاس کی طرف جانے لگا، نقصان پہ نقصان ہوتے چلے گئے۔ اسے اپنے بزنس کو اٹھانے کے لیے قرضے لینے شروع کیے، لیکن نہیں چلا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ قرضوں میں اتنا غرق ہو چکا تھا، اتنا اسے لاس ہو چکا تھا، اتنا خسارہ ہو چکا تھا کہ ہر کوئی قرض خواہ اس کے دروازے پر آتا تھا، دروازہ پہ دستک دیتا تھا اور سوال کرتا تھا کہ ہماری رقم کو کب واپس کر رہے ہو، کب ہمیں دے رہے ہو۔ وہ اس ساری چیزوں سے بہت زیادہ پریشان تھا، ڈپریشن کی جانب چلا گیا، اسٹریس لیول اس کا بڑھتا گیا، طبیعت اس کی ناساز رہنے لگی، بہت پریشان رہنے لگا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہر آنے والے کو کیا جواب دے، لوگ آتے تھے، جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس سے اس کی ذہنی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ تو ایک روز بیٹھا ہوا تھا، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ امام علی رضا کے پاس جاؤ جب کوئی مشکل ہوتی ہے، وہ مشکلوں کو آسان کرتے ہیں۔ کاش میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے، میں امام علی رضا کے پاس جاتا اور اپنی مشکل کو بیان کرتا۔ وہ یہ ذکر کر رہا تھا، جب کیونکہ ایک جو رشتہ ہوتا ہے، ایک میاں بیوی کا ریلیشن، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو پارٹنرس ہیں وہ ایک دوسرے کی مشکلوں کو حل کریں۔ جب اس کی بیوی نے سنا، بیوی گئی ہے اس کے جو نیکسٹ ڈور میں جو رہتے تھے ان سے کچھ رقم ادھار لے کر آئی اور اپنے شوہر کو دی اور کہا کہ آپ چلے جائیے۔ شوہر نے جب وہ رقم لی، پھر ارادہ کیا امام کی زیارت کا، اور وہ اپنا سامان سفر باندھتا ہے اور سفر کے لیے نکلا۔ حالت سفر میں یہ سوچتا رہا کہ بہت پریشان ہوں، دل غم سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ کسی کے پاس سب کچھ ہو اور وہ ایک دم سے چلا جائے تو اس کی زندگی بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ جو دینے والا ہو، پھر لوگ اس سے مانگنے کو آ جائیں، جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہو، اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگوں سے لینا پڑے، تو وہ ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ دل برداشتہ تھا۔ پورے رستے یہی سوچتا ہوا چلا، پورے رستے یہی سوچتا ہوا کہ میں جا کر امام سے اپنی تمام مشکلات کو، تمام مسئلوں سبحان کو، تمام چیزوں کو امام سے کہوں گا۔ جب امام کے پاس آیا تو دل برداشتہ تھا، امام کے روضے کے جالی کو دیکھا تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر اس نے رونا شروع کیا، اپنا حال دل امام سے کہا، کچھ دیر امام کے پاس بیٹھا، امام سے گفتگو کری، اور جب ایسا اپنے اندر ایک سکون پایا، جب آپ کا دل بھرا ہوا ہو۔ امام علی رضا سے روایت ملتی ہے، امام نے کہا تھا شبیب، جب تم پہ دنیا کی مصیبتیں اور غم طاری ہو جائے تو ہمارے مصائب پر، ہمارے جد کے مصائب پر گریا کر لیا کرو، تمہیں اپنا دل ہلکا محسوس ہوگا۔ جب اس نے اپنا حال دل امام کے پاس رکھ دیا، اپنی تمام مشکلیں امام کو بتا دیں، جو غم کی کیفیت تھی امام کے آگے بیان کر دی، تو کہتا ہے کہ مجھے میرے دل میں ایک سکون سا محسوس ہوا، مجھے ایسا لگا کہ شاید میری تمام مشکلیں حل ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سوچ کے اٹھا اور امام کو خدا حافظ کیا، امام سے اگلی بار آنے کا وعدہ کیا، اور جب میں باہر نکلا، آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں تو اپنے جوتے کسی امانت خانے میں رکھواتے ہیں، وہاں سے ہمیں ایک ٹوکن ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بھی ایک ٹوکن ملا تھا، میں نے اپنی جیب میں ڈالا تھا، جب میں نے ہاتھ جیب کے اندر ڈالا، نہ وہ مجھے ٹوکن ملا، اور جو میرے بچے ہوئے پیسے تھے جن کے ذریعے میں نے اپنے سفر کو طے کرنا تھا، وہ پیسے بھی ختم ہو گئے، وہ پیسے بھی کسی نے میری جیب سے نکال لی، یعنی میری جیب خالی تھی اور میں بڑا پریشان تھا۔ جب میں نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، میں یہ سوچنے لگا کہ اب میں اپنے گھر تک کیسے جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں میرا دل بھر آیا، میں نے امام سے شکوہ کیا کہ میں تو آیا تھا اپنی مشکلوں کا حل لینے کے لیے،
लेकिन मैं यहाँ आके और ज़्यादा मुश्किल में गिरफ्तार हो गया हूँ कि मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने सोचा मैं वापस इमाम के पास जाता हूँ, ज़री पे आया, इमाम से शिकवा किया, बहुत इमाम से शिकायतें करने के बाद बहुत रोया, फिर ये सोचता है कि अब मैं क्या करूँ? जब बाहर निकला तो उसने सोचा कि यहाँ जितने ज़ाइर मौजूद हैं, मैं उनसे मदद माँगता हूँ, इतने पैसे जमा हो जाएँ कि मैं उन पैसों को लेकर अपने शहर, अपने वतन वापस लौट जाऊँ। वो कहता है कि मैंने सोचा, लेकिन जब मैंने कोशिश करी तो मुझसे हुआ नहीं कि मैं किसी से कुछ माँगूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। मैंने कभी नहीं माँगा था, मैं तो सिर्फ़ देना जानता था। मैंने इमाम अली रज़ा से कहा कि मौला, हर बार मैं आता था एक अच्छी कैफ़ियत में, एक अच्छी हालत में आता था। यहाँ के लोगों की मदद करता था, लेकिन अब मैं उस पे आ गया हूँ कि मुझे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ रही है। मौला, ये मेरे साथ आपने क्या किया? दिल बहुत दुखा हुआ था, बहुत दिल बर्दाश्ता था। कहता है मैं ये कलमात अदा करने लगा। फिर मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे हाथ में एक सिक्का आया। ये वाक़या कोई 30 से 40 साल पुराना है, उस ज़माने में टेलीफ़ोन बूथ्स होते थे, जब आप सिक्का डालते थे तो आप एक एक कॉल कर सकते थे। वो कहता है मेरे हाथ में एक सिक्का आया, मैं उसे लेके टेलीफ़ोन बूथ गया। मैंने सोचा कि मैं किसी से फ़ेस टू फ़ेस तो नहीं माँग सकता, मैं किसी को कॉल करता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। वो कहता है मैंने सिक्का उस फ़ोन में डाला और एक रैंडम नंबर इसी शहर मशहद में से किसी का डायल कर दिया। सामने एक शख्स ने फ़ोन उठाया, मैंने उससे बताया कि मैं यहाँ हूँ, इमाम अली रज़ा की ज़ियारत के लिए आया था, मेरे साथ ये वाक़या पेश आ गया। ना मेरे पास खाने के लिए कुछ है, ना वापस जाने के लिए कोई पैसे मौजूद हैं। वो कहता है कि उस शख्स ने पूछा कहाँ हो? मैंने बताया फलाँ शाहरा पे खड़ा हूँ, ये टेलीफ़ोन बूथ है। वो शख्स कहता है तुम वहीं खड़े रहो, मैं आता हूँ। ये कह के फ़ोन रख दिया उसने। कहता है मेरे पास एक ही चांस था, एक ही सिक्का था, एक ही फ़ोन कर सकता था, अब इसके अलावा मेरे पास कोई सहारा, कोई कोई आसरा नहीं था, बस मैं उस शख्स का इंतज़ार करने लगा। वो कहते हैं 10 मिनट गुज़रे, 15 मिनट गुज़रे, 20 मिनट गुज़रे, मैं यही सोचता रहा कि शायद उसे नहीं देने होंगे, उसने ये बहाना करके फ़ोन रख दिया। बस मेरा दिल मायूस हुआ, मैं मायूसी की हालत में था, बोझल कदमों से उसी जगह बैठ गया। सर झुकाए हुए बैठा हुआ था, मैंने देखा कि एक बड़ी-सी गाड़ी रुकी मेरे करीब। उस गाड़ी में से एक शख्स निकला है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, मेरे करीब आया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने पलट कर अपना नाम बताया, तो पलट के वो शख्स कहता है कि मेरा साहब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो मैं समझ गया कि ये शायद कोई ड्राइवर है। मैं उसकी गाड़ी में बैठा हूँ और मैं चल दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलूँगा, कौन होगा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि वो बड़ी-सी गाड़ी एक घर के अंदर गई है। और एक शख्स वहाँ मुसलसल तेज़ी से टहल रहा है, शायद किसी का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा हूँ, वो शख्स दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे गले से लगाया, मुझे अपने गले से लिपटाया। वो कहते हैं कि मैं तो उसको नहीं जानता था कि ये है कौन, लेकिन मेरा इंतज़ार इस तरह कर रहा था। वो मुझे अंदर ले गया, मैंने बात करनी चाही कि मैं उसे बताऊँ कि मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। मेरे पास सफ़र को तय करने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने मेरी कुछ नहीं सुनी, उसने मेरे आगे दस्तरख़्वान को लगवाया, उस पे बेहतरीन खाना मौजूद था। मैंने उस खाने को तनावुल फ़रमाया। जब मैं खाना खा चुका, तो फिर सोचते कि मैं इससे कहूँ तो किस तरह कहूँ? मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। उसने बातें करनी शुरू की, कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी मदद करेगा भी या नहीं करेगा। वो कहते हैं बातें करते-करते उसने मुझसे पूछा कि किस तरह आए थे मशहद? क्या हालत है तुम्हारी? कहते हैं कि मेरा दिल इतना टूटा हुआ था, जब उसने मुझसे इतनी अपनाइयत, इतनी मोहब्बत दिखाई, तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं इसको अपनी मुश्किलात बताऊँ। वो कहता है मैंने उसको अपनी तमाम मुश्किलात, तमाम चीज़ें बतानी शुरू करी। तो वो शख्स सुभान पलट के पूछता है कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए? वो कहता है बस इतनी रकम हो कि जिससे मैं अपना सफ़र तय करके अपने शहर चला जाऊँ। वो शख्स फिर पलट के पूछता है कि तुम्हें अपना बिज़नेस दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए कितनी रकम चाहिए? वो ये कहता है कि बिज़नेस एस्टेब्लिश करने से पहले मैं इतना कर्ज़ में डूबा हुआ हूँ कि मैं वापस अपने शहर जाऊँगा, लोग आएँगे, कर्ज़ को माँगेंगे, पैसे को माँगेंगे और मेरे पास कुछ नहीं होगा। वो शख्स कहता है कितने पैसे चाहिए तुम्हें अपने कर्ज़े को उतारने के लिए? वो सब कुछ अमाउंट बताता है। वो शख्स एक चेक निकालता है, चेकबुक से काटता है, उसकी तरफ बढ़ाता है। यानी वो सोचता है कि इस चेक पे ना इसने कुछ लिखा, ना कुछ इसने काट के मेरी जानिब बढ़ा दिया।
وہ چیک کو لکھتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے میرے لیے تیار کر کے رکھا ہوگا، اس میں ایک بہت بڑی رقم ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ چیک لو، اس سے اپنے تمام قرضوں کو اتار دو۔ وہ کہتا ہے میں خوش ہوا ہوں، ابھی میں خوش ہو ہی رہا تھا، اس نے دوسرا چیک میری جانب بڑھایا۔ میں پھر حیران ہوں، میں نے اس چیک کو اس کے ہاتھ سے لیا، اس پہ ایک بہت بڑی رقم لکھی ہوئی تھی۔ وہ شخص میری جانب متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہونے کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے کہ اس چیک سے اپنے کاروبار کو دوبارہ اسٹیبلش کرو، اپنے بزنس کو دوبارہ بڑھاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی کشمکش میں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنی ہی اثنا میں ایک بچہ اپنے ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چائے رکھی، وہ بچہ جس کے گھر میں آیا تو اس شخص کے گلے سے لگا، وہ زاروں قطار رونے لگے۔ وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ رونا تو مجھے چاہیے، خوشی کے آنسو مجھے آنے چاہیے کہ میری تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں، لیکن یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے بچے کو دیکھ رہے ہو، اس کو اچانک ہمیں پتا چلا کہ اس کو اچانک کینسر ہو گیا ہے۔ میرا ایک اکلوتا بچہ تھا، اور میں تو میرے حالات کو دیکھ رہے ہو، میری کوشش تھی کہ میں اپنی تمام دولتیں لٹا دوں لیکن میرا بچہ بچ جائے۔ کہتے میں نے مشہد میں علاج کرایا، یہاں کچھ نہیں ہوا۔ میں تہران لے کر اپنے بچے کو گیا، وہاں علاج کرایا، کچھ نہیں ہوا، لیکن میں مایوس نہیں ہوا۔ میں اپنے بچے کو لے کے لندن گیا۔ جب میں لندن پہنچا ہوں، میں نے وہاں اپنے بچے کا علاج کرانا شروع کیا۔ جتنے بھی ٹیسٹ تھے سارے پازیٹیو چلے آ رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ بچہ لا علاج ہے۔ بس ایک ٹیسٹ رہ گیا تھا، اگر وہ نیگیٹو آ جاتا تو میرے بچے کا علاج شروع ہو جاتا۔ میں نے بہت چاہا تو اسی اثنا میں ایک شخص میرے قریب آیا، اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مشہد سے آیا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے یہاں کیوں آئے ہو؟ اپنا شہر چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہو، دوسرا ملک ہے، نہ زبان تمہاری ہے، نہ کوئی یہاں تمہیں جانتا ہے۔ کہتے بچے کی محبت میں آیا، بچے کو بیماری تھی، میں نے سوچا علاج ہو جائے گا۔ تو وہ شخص پلٹ کے کہتا ہے کہ تم تو وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر آئے ہو جہاں سے شفا ملتی ہے، جہاں لوگوں کے علاج ہوتے ہیں، جہاں صحن شفا ہے، اور تم اپنے بچے کی شفا کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آ گئے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دماغ میں اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے مشہد میں رہتے ہو، امام علی رضا سے تو اپنے بچے کے لیے توسل نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ بس اس کا یہ جملہ تو میرے جسم میں ایک سرسراہٹ سی ہوئی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے امام علی رضا سے توسل کیا کہ مولا میرے بیٹے کو شفا مل جائے، آپ کے کسی ایک زائر کی میں مدد کروں گا، اس کے دل کو میں خوش کروں گا۔ بس میں نے امام سے وہاں بیٹھے بیٹھے توسل کیا، اور جو میرے بچے کا آخری ٹیسٹ کا رزلٹ آنا تھا وہ نیگیٹو آیا۔ اور پھر جب میں نے ڈاکٹر حیران تھے، اس کے دوبارہ ٹیسٹ ہونے شروع ہوئے، تمام ٹیسٹوں کا رزلٹ نیگیٹو آنا شروع ہوا۔ ڈاکٹر حیران اور پریشان تھے کہ اس بچے کو تو کینسر جیسا مرض تھا، اس کے تمام ٹیسٹ جو ہم پہلے کرا سبحان چکے وہ اللہ، سارے پازیٹیو تھے، لیکن ایک دم سے سارے نیگیٹو کیوں آ رہے ہیں؟ بچے کو کہا گیا ہے کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ کہتے جب میں اپنے ملک واپس آیا، میں نے اپنی تسلی کے لیے یہاں دوبارہ ٹیسٹ کروائے، سارے ٹیسٹ نیگیٹو آنا شروع ہوئے۔ بس میں واپس آیا ہوں، خوشی میں اتنا غرق تھا کہ میں وہ وعدہ جو امام سے کیا تھا میں بھول گیا۔ بس میں کل رات سویا ہوں تو میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ امام نے کہا کہ میرا فلاں زائر آ رہا ہے، بہت دور سے آ رہا ہے، اس کا دل سبحان ٹوٹا ہوا ہے، تم اپنے وعدے کو بھول گئے ہو یا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے، بس میرے زائر کی مدد کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں اس وقت سے اٹھ گیا، اور میں پریشان کہ میں مولا کے زائر کو کس طرح ڈھونڈوں گا، کون سا وہ زائر ہے جس کی میں نے مدد کرنی ہے؟ یہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں، میں اس میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ بس میں اسی کشمکش میں تھا کہ تمہارا فون آیا ہے، اور تمہارے فون کے بعد سے میں تمہارا ایسا انتظار کرنے لگا۔ یعنی اگر ہم سوچیں، امام کی ذات پہ جا کے دیکھیں، تو کسی نے امام سے کہا تھا کہ اتنے سارے لوگ آپ کے ذریعے میں آتے ہیں اور اتنے سارے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ ان کے سلام کا کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو کہتا ہے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے حجاب ہٹا اور میں نے دیکھا کہ ایک ایک زائر کے ساتھ امام خود موجود ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں، اور سبحان آج بھی کرامات کتنی امام کے روزے پر ہو رہی ہیں کہ آج بھی صحن شفا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور وہ شفا پاتے چلے آتے ہیں۔ یعنی امام کی سبحان اللہ، ذات، چاہے امام دنیا میں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن امام کی کرامات دنیا میں ظاہر نہ ہونے کے بعد بھی امام کی کرامات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ کتنا تیزی سے جاری، صرف
امام کے مسلک سے تعلق رکھنے والے، امام کے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، جو غیر مذہب سے بھی آتے ہیں، جس کا امام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھی آ کر کوئی سوال کرتے ہیں، وہ بھی آ کر کچھ طلب کرتے ہیں، تو امام کی کرامات ان کے لیے بھی ویسے ہی ہیں۔ ہمیں پاس وقت ہے تھوڑا سا یا نہیں؟ جی ہمارے پاس 2 منٹ۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امام کی جتنی صفات ہیں ان صفات کو اپنی زندگی میں ہم اڈاپٹ کریں، یعنی جو اہل کرامات کی نشانی ہے، آپ کا امام کریم ہے تو آپ کے اندر بھی وہ تمام نشانیاں ہونی چاہیے۔ ہم نے یہاں 4 نشانیاں ڈسکس کریں جو اہل کرامت کی نشانی ہیں، جس میں سے پہلی نشانی اہل کرامت کی تھی کہ وہ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، دوسری نشانی یہ تھی کہ جو بھی اللہ ان کو دیتا تھا اس کا شکر ادا کرتے تھے، تیسری یہ تھی کہ کسی کی ضرورت کو، کسی کے سوال کو کہنے سے پہلے وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے، چوتھی یہ کہ وہ کسی کی غلطی کو، کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس کی پردہ سبحان پوشی کرتے تھے۔ ہم نے اگر امام، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امام کے ماننے والے، امام کے چاہنے والے، تو ہم نے وہ تمام صفات کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنا ہے۔ بے اور شک۔ اگر کوئی بھی چیزیں اڈاپٹ کر لے تو ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک عالم تھے، مولانا تھے، لیکن اتنا بڑا ان کا نام نہیں تھا، لیکن ان کے ہاتھ میں ایسی شفا تھی کہ وہ کسی بیمار کے سر پر ہاتھ رکھتے تو اس کو شفا ہو جاتی تھی۔ آیت اللہ وحیدی خراسانی نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں ایک رات بہت زیادہ بیمار تھا، جب میں سویا تو میں نے امام سے توسل کر کے سویا تھا کہ مولا صبح مجھے بہت ضروری کام ہے، میری بیماری مجھ سے جدا ہو جائے ورنہ میرا ضروری کام رہ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں سویا تو میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لے کر آئے ہیں اور امام کے ہاتھ میں ایک ہرے رنگ کا کپڑا ہے۔ امام نے کہا کہ اس کپڑے کو پکڑ لو، بس میں نے اس کپڑے کو پکڑا ہے، اس کے بعد ایسا ہے کہ میری تمام بیماری مجھ سے جدا ہوئی، اس کے بعد میں اپنا یہ ہاتھ اگر کسی پر رکھتا ہوں مجھے سبحان شفا ملتی، اس کو شفا ملتی چلی جاتی ہے۔ میں نے صرف فقط اس کپڑے کو پکڑا تھا، اگر میں واقعاً امام کے ہاتھ کو پکڑ لیتا میں مردوں کو زندہ کر سکتا تھا۔ یعنی یہ سبحان کرامات اللہ، امام علی رضا ہیں۔ اگر ہم اپنی سبحان زندگی کو اللہ۔ ایسا بنا لیں جیسا امام چاہتا ہے، یہ کرامات ہماری اپنی زندگی میں اثر انداز انشاءاللہ، ہونے شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح بہت بہترین میسج، بہترین گفتگو، بہترین لہجہ۔ مولا سلامت رکھے، آپ کے رزق، علم اور صحت میں اضافے کا باعث بنے اور تمام مشکلات دور ہوں انشاءاللہ۔ سلامت رہے، بہت بہترین، بہت بہت شکریہ، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آج 8ویں امام کے حوالے سے، کیونکہ کچھ روایات کے مطابق کل جو ہے وہ شہادت کا روز ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں۔